السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امید ہے آپ سب نے اپنے رمضان مبارک کے ٹارگٹس اب تک سیٹ کر لی ہوں گے اور ان کے لیے کوشش میں لگے ہوں گے کہ یہ تمام گولز جو آپ چاہتے ہیں کہ پورے ہو جائیں ان کے لیے تگ و دو میں لگے ہوں گے۔ اگر انسان کی زندگی میں ٹارگٹ سیٹ نہ ہو تو کچھ تو آپ کریں گے مگر بہت اعلیٰ منزلیں پا نہیں سکیں گے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مثلا میں نے 2 قرآن پاک مکمل کرنے اس مہینے میں، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، پہلے 15 دن میں 1 قرآن ختم کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد اگلے 14 یا 15 دن میں دوسرا قرآن۔ اس کا مطلب ایک دن میں 2 پارے پڑھوں گی، صبح اور رات، یا اس طرح ہی جو بھی آپ کے اور کوئی ٹارگٹ ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کہ میں نے 10,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اس مہینے میں، تو روزانہ مجھے کتنا پڑھنا ہوگا؟ تقریباً 350 مرتبہ۔ اس طرح اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے روزانہ تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، تو پھر آپ وہ اس کے لیے تمام کریں گے۔ اشراق پڑھنی ہے روزانہ تو اس کے لیے کریں گے۔ اگر میں نے استغفار کرنی ہے ایک دن میں 100 مرتبہ، تو میں کس ٹائم پہ کروں گی؟ کون سا ٹائم ہے جو میرا استغفار کا ہے، کون سا ٹائم ہے جو میرا درود شریف پڑھنے کا ہے؟ اور رات تک آپ پھر چیک کریں گے کہ میرا آج کا ٹارگٹ پورا ہو سکا یا نہیں۔ پھر اگر وہ نہیں پورا ہو سکا ہوگا تو آپ چاہے رات کو لیٹ سوئیں گے لیکن اپنا ٹارگٹ پورا کر کے سوئیں گے۔ چاہے آپ کو فون کو سائیڈ پہ رکھنا پڑے گا، آج خبریں نہیں دیکھنی ہوں گی، یا آج آپ نے کوئی اور جو ضروری آپ روزانہ کام کرتے ہیں، مثلا کسی سے بات کرنا یا کہیں جانا، تو وہ چھوڑ کے آج آپ اپنے ٹارگٹ کے مکمل کرنے کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے سامنے ایک سیٹ گول ہو۔ اگر آپ اوپن اینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو کہ چلو جتنا ہو گیا، نہ بھی ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ زیادہ آپ اس مہینے میں حاصل نہیں کر پائیں گے، اور بہت ساری چیزوں کو ہمیں پیچھے کرنا پڑتا ہے جب ہم نے کوئی اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے ہوں۔ مثلا ایک بچے کا اگر امتحان ہو تو وہ بھی ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، اتنے چیپٹرز میں اتنے دن میں ختم کروں گا، تب میرا سلیبس ختم ہوگا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ٹارگٹ ہی سیٹ نہ کریں، بس چلتے چلے جا رہے ہیں؟ ایک قرآن مکمل ہوا تو ہوا، نہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنے لیے خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ یہاں پر کوئی اور آ کے نہیں ہمیں کچھ بتائے گا۔ بچے نہیں رہ گئے کہ ماں باپ ڈنڈا پکڑ کے ہم سے کچھ کروا لیں۔ اب ہمیں خود اپنے لیے سختی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا، خود اپنے لیے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ یقین جانیے کوئی بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ہم خود اپنے آپ کو سنوارنا نہ چاہیں۔ میں یہاں کتنے بھی لیکچرز دے دوں، آپ کتنے بھی دروس اور سن لیں، کچھ بھی آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنے لیے خود فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے خود کو بہتر کرنا ہے، میں نے خود کو سنوارنا ہے، میں نے کم از کم ایک سٹیپ اور آگے جانا ہے اس رمضان میں۔ میں جہاں کھڑی تھی، جس سے میں نے رمضان سٹارٹ کیا، اسی کے اوپر مکمل نہیں کرنا۔ میں نے رمضان کے ٹارگٹس بنانے ہیں
اور میں نے ان کے لیے دوڑ لگانی ہے. اور دوڑ لگانے والا جو ہوتا ہے، کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ وہ کبھی بھی اپنے ساتھ بوجھ اٹھا کے نہیں دوڑتے، وہ ہلکا پھلکا دوڑتے ہیں. انہوں نے پانی کی بوتل بھی پکڑی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک بوجھ لگتی ہے ان کو، حالانکہ ان کو بار بار پانی کی ضرورت رہتی ہے، لیکن وہ بالکل خالی ہاتھ کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی اگر دوڑ لگانی ہے نا اس مہینے میں، تو بہت ساری ڈسٹریکشنز کو پیچھے کرنا ہوگا، بہت ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھنا ہوگا. یہ بوجھ ہیں ہمارے، ان کے ساتھ دوڑ نہیں لگ سکے گی. ہاں چل سکیں گے آپ، لیکن اگر دوڑنا چاہتے ہیں تو ٹی وی کو پیچھے کر دیں، فون کو پیچھے کر دیں، اور اپنی بہت ساری مصروفیات جو ہیں ان کو پیچھے کر دیجئے. گپ شپ کرنا، ہنسنا بولنا، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں لگا دینا، کسی کو جواب دینا، کسی کے ساتھ سوال کرنے، کچن میں بہت زیادہ وقت لگا دینا، یہ سب بوجھ ہے ہمارے. اس مہینے میں ان کو ہلکا کیجیے. اگر افطاری کم بھی بن گئی، 4 کی جگہ 1 ڈش بن گئی تو کوئی حرج نہیں ہوگا. سارا سال کھانا پینا چلتا ہی تو رہتا ہے. رمضان کوئی دعوتوں کا، کھانے پینے کا اور کوئی فیسٹنگ کا مہینہ تو نہیں ہے. لہٰذا یہ بوجھ ہے، ان کو اتاریے. اگر 2 گھنٹے میرے کچن میں لگ جاتے ہیں تو ان کو کم کیجیے، 1 گھنٹہ کر لیں. اسی طرح اگر میں فون کے اوپر اپنے فونوں پہ چیک کریں کہ کتنے گھنٹے میں فون پہ رہتی ہوں، آپ اس کو منیمائز کریں. بہت ضروری چیزیں صرف اس پہ کریں. شیئرنگ بھی بہت زیادہ نہ کریں، کیونکہ کسی اور کا ٹائم ضائع ہوگا. صرف ضروری بات کو شیئر کیجیے. لہٰذا یہ سارے بوجھ اتاریں گے تو دوڑ سکیں گے، ورنہ رمضان ختم ہو جائے گا، ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے. لوگوں نے بہت کچھ کمائیاں کر لی ہوں گی اور ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے. اصل بات یہ یہاں پر نظر نہیں آتا نا کس نے کتنا کما لیا. اگر یہ دنیا کے دولتوں کی طرح چیز ہوتی کہ سامنے نظر آ رہا ہوتا تو سب دوڑتے، سب چیزیں پیچھے کر کے دوڑتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکاؤنٹنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کا ایک ٹیکس سیزن ہوتا ہے. جب ان کا وہ سیزن آتا ہے تو کہتے ہیں آج کل ہم سے بات بھی نہ کریں، ہم بہت مصروف ہیں، کیونکہ آج کل ہمارا سیزن چل رہا ہے. یہ ہمارا بھی تو نیکیوں کا سیزن ہے، پھر ہم کیوں اپنے وقت کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں؟ اگر ایک دن صحیح گزرتا ہے تو دوسرے دن پھر بھول جاتے، پھر انہی چیزوں میں لگ جاتے، پھر ایک دن کچھ تھوڑا سا خود کو سنوارتے ہیں، پھر اس کے بعد یہی چیزیں. کیا بات ہے کہ اگر ہم سیاست کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں، دیکھنا ڈرامے کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں، فیس بک وغیرہ کو دیکھنا بند کر دیں، کوئی حرج نہیں ہوگا. جو ہم نے سیکھنا تھا وہ پہلے سیکھ چکے ہیں. اب وقت ہے صرف قرآن کا اور دعاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا. اس مہینے میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے آگ سے، جہنم سے، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. تو اس کے لیے ہم ایسا کیا کریں کہ یہ نجات ہم پا سکیں؟ اب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہتر کون ہمیں بتا سکتا ہے؟ لہٰذا کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر آپ کے صحابہ پر، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں یہ سوالات پوچھ لیے جو آج ہمیں کام آنے والے ہیں. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے اس کے جواب میں. کیوں نہ ہم بھی وہ 3 کام کر کے اور نجات پالیں؟ اور کام بہت آسان ہے. یقین جانے ہمارا دین اتنا پریکٹیکل ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو.
جس کو ہم کہیں یہ تو ناممکن ہے کرنا. اتنی آسان آسان چیزیں. لیکن دیکھیں کیسی بات ہے کہ آج یہ آسان آسان چیزیں ہمارے راستوں میں بکھری پڑی ہیں, بے شمار ہیں, لیکن ہم ان سے فائدہ ہی اٹھانا نہیں چاہتے. جیسے ابھی میں نے تحیۃ الوضو کی بات کی نا, تو اب ہم سب کو پتہ ہے اس کی فضیلت کتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا نا, مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس پہ اسلام لانے کے بعد تم کو سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید ہے, کیونکہ میں نے آج رات اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, میں اور تو کچھ نہیں مگر یہ ہوتا ہے کہ رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں, اس وضو سے جو نماز اللہ نے میرے لیے لکھی ہوتی ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں. بس یہی وہ عمل ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں اس پر سب سے زیادہ اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں, یعنی ہر وضو کے بعد وضو کے نفل پڑھ لینا. اب دیکھیں کہنے کو یہ بڑا آسان کام ہے لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا. میں نے آپ کو وضو کے بعد کی دعا بھی سکھائی کہ وہ کلمات جن سے جنت کے 8 دروازے کھل سکتے ہیں. پھر اسی طرح وہ بھی بتایا کہ آپ کو اگر آپ وضو کر کے رات کو سوئیں گے تو اس پہ کتنا آپ کو اجر مل سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے. ایک فرشتہ آپ کے ساتھ باقاعدہ رات گزارتا ہے. جب آپ باوضو ہو کے رات کو سوتے ہیں تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ رات گزارتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے. فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی عبدی فلان, اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے. سبحان اللہ, یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے. ہم لوگوں کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریے گا. تو کتنے سارے عمل ہیں جو ہمارے لیے بہت ساری نیکیاں سمیٹ کے لا سکتے ہیں. بس توجہ کی ضرورت ہے, بس اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اسی طرح یہ جو نجات کا نسخہ ہے نا, یہ بھی 3 چھوٹے چھوٹے کام ہی ہیں, زیادہ بڑے نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلی چیز یہ بتائی, اپنی زبان پہ قابو رکھو. زبان پہ قابو رکھنا ویسے بھی ضروری ہے لیکن روزے میں تو اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کو قابو میں نہیں رکھا تو جیسے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے روزے کی, روزہ نہیں کہا گیا, ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں, یعنی اس کا روزہ ہے ہی نہیں, وہ بھوک پیاس ہے. تو روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں, روزہ زبان کے غلط استعمال سے پرہیز کا نام بھی ہے. کہ یہ زبان ہی ہے نا جو جھوٹ بولتی ہے, غیبت کرتی ہے, شیخیاں مارتی ہے, تکبر کی باتیں کرتی ہے, لعنت ملامت کرتی ہے, دکھاوے کرتی ہے, تانا دیتی ہے, طنز کرتی ہے, گالیاں دیتی ہے, کسی کا مذاق اڑاتی ہے, لگائی بجھائی کرتی ہے, برا بھلا کہتی ہے. یہ سارے گناہ ایک اس زبان کا کام ہے کرنے کے. اگر یہ قابو میں آ گئی تو سوچ لیں کتنے سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے. میں نے آپ کو خاموشی کی فضیلت بتائی تھی نا, کہ ابن حزم نے فرمایا تھا کہ میں نے خاموش رہنے والے کو کبھی دیکھا نہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا ہو. ہاں, زبان جو چلانے والے ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو ہم ہلاکت سے بچ سکتے ہیں. دوسرے کیا فرمایا, اپنے گھر میں رہو. انسان سلامت رہتا ہے جب گھر میں رہتا ہے. خاص طور پہ عورتیں باہر نکلیں گی تو شیطان تاکتا ہے ان کو, بناؤ سنگھار کی کہیں نمائش کر بیٹھیں گی, کہیں مردوں کی نظروں کے بھٹکنے کا سبب بن جائیں گی, کہیں خود کسی فتنے میں پڑ سکتی ہیں, کہیں وقت کو ضائع کر دیں گی, پھر کہیں جائیں گی تو کسی مجلس میں بیٹھیں گی پھر زبان کے گناہوں کو سمیٹ لے آئیں گی. لہٰذا کم سے کم گھر سے نکلیں. تو نیکی کا کام ہی ہے تو اس کے لیے نکلیں, ورنہ نہیں. خاص طور پہ رمضان میں
اور بعض جگہ ہمارا فزیکلی جانا نہیں ہوتا، آج کل تو ورچوئل جانا ہوتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے لیکن ساری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، فون کے ذریعے، لہٰذا اس کو کم کیجیے۔ اور تیسرا کام بہت ہی پیارا، بہت ہی اہم فرمایا، اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو۔ اس سے کیا ہوگا؟ نہ صرف گناہ مٹیں گے، دل بھی صاف ہوگا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، عاجزی بھی پیدا ہوگی، درجات کی بلندی بھی ہوگی۔ دیکھیں یہ آنسو جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی قیمتی ہیں، ان کا جو ثواب ہے وہ فرشتے لکھ نہیں سکتے، ان کو ایز اٹ از ہی لکھ لیتے۔ یہ تو اس دن جب تلیں گے میزان میں تو پتا چلے گا کتنے وزنی تھے یہ آنسو جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں نکلے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہو رہے ہوں گے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو، اس سائے کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر یہ آنسو جو ہیں آج اگر بہائے گئے تو یہ گناہوں کے سمندروں کو بجھا دیں گے، گناہوں کی آگ کو بجھا دیں گے، اور قیامت کے دن جہنمی اتنے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ کشتیاں چلائی جائیں تو چل جائیں، مگر ان کے آنسو سے ان کا ایک گناہ بھی نہیں مٹے گا۔ یہ آنسو ایسے ہیں جو اتنے قیمتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنسو بہاتا ہے اپنے، چاہے اپنے گناہوں کو سوچ کے، چاہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، تو جس شخص کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو ٹپک پڑے، اس کا جہنم میں جانا ایسے محال ہے جیسے دودھ کا تھن میں واپس جانا۔ آپ جانور کے دودھ نکال لیں تو دوبارہ تو نہیں ڈال سکتے، اتنا محال ہے، ناممکن ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو یہ آنسو تو بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے تو کبھی بھی نہ شرمائے۔ انسان اپنے غموں پہ تو بہت روتا ہے، پریشانیوں پہ بہت روتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ کے ان کے سینز پہ بڑا روتا ہے، لیکن کبھی اپنے گناہوں پہ بھی تو روئیں، اور اس کو بدبختی سمجھیں اگر آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتا۔ یہ تو تکبر کی علامت ہے، یا بے پرواہی کی علامت ہے، یا دل کی سختی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب دل سخت ہو چکا ہے اگر آنسو نہیں آتا، اور خوش قسمتی ہے اگر آنسو بہہ پڑے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے خیال سے۔ لہذا وہ وقت نکالیں جو تنہائی کا ہو، جس میں آپ ہو، آپ کا رب ہو، اور اس بہترین وقت یہ آخری تہائی رات ہے جس میں آپ بیٹھیں اور اپنی زندگی کو یاد کیجئے، پچھلی زندگی میں کیا کیا کر چکے، یہ بھی میں نے غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے میں کیا جواب دوں گی، جو اس کے آگے پیش ہونا ہے، اور میرا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ جو یہ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کر رہی ہیں، یہ میرا اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی حاضری کے وقت کو قریب لا رہی ہیں۔ لوگ اپنی سالگرہ پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کتنے بھولے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اصل میں وقت اور قریب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اور یہ نہ ہو کہ اس دن پھر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لہٰذا اس وقت میں جو آپ کو زندگی کے لمحات ملے ہیں،
ان میں اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیجیے۔ حدیث قدسی ہے ترمذی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں، اور اگر اوپر اٹھتے چلے جائیں اور پورے خلا کو بھی بھر دیں اور خلا سے نکل کے آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر آسمان کے کنارے تیرے گناہ چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل آئیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہاتا ہے نہ، روتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے ان آنسو کا۔ انسانوں کے سامنے آپ آنسو بہائیں تو آپ بے وقت ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کبھی کوئی مذاق بھی اڑا دیتا ہے، کبھی کوئی بے پرواہی سے منہ پھیر کے بھی چلا جاتا ہے کہ روتے رو پڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ وہ ان آنسوؤں کو ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ وزنی اس دن تولے گا، لہٰذا یہ بڑے قیمتی ہیں ایک ایک آنسو۔ تو آنسو بہے نہیں بھی، اگر اتنا سا بھی آنسو آ گیا نا اس سے آنکھوں کے کنارے بھیگ جائیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی معاف کر دیتا۔ اتنا سا بھی آنسو آ گیا نا جتنا مکھی کا سر ہے، اتنا سا بھی ٹپکا بھی نہیں ہے، آنکھ میں ہی ہے، لیکن یہ احساس ہو گیا کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کا مجرم ہوں، تو اس پہ ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا کہ انسان کو ندامت آ گئی، اس کو شرم آ گئی، اس کو حیا آ گئی کہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا وہ سب جو میں نے آج تک کیا، اللہ میں تو تیرا حق نہیں ادا کر سکا۔ تو لہٰذا 3 کام کیا کرنے ہیں؟ زبان پہ قابو، اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کریں، باہر بہت فتنہ ہے، اتنا باہر جائیں گے کسی فتنے میں ہی پڑیں گے۔ اور تیسری چیز آنسو بہانا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نجات عطا فرمائے آخرت کی سختیوں سے۔ آج کی جو دعا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی دعا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لے جو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ، کیونکہ اصل میں وہی کامیاب ہے جو جہنم سے آزادی پا کے جنت میں داخل ہو۔ بعض لوگ جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے، لیکن اصل کامیاب ہوا کہ جہنم کو دیکھے بھی نہ، جہنم پہ سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے۔ تو اپنے لیے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے اور جنت میں داخل کر دے۔ اس کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے کیا دعا کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ کوئی بیچارہ ہوگا ایسے جو کہ سادہ سا بندہ تھا، اس نے کہا مجھے آپ کی طرح خوبصورت دعا تو نہیں کرنی آتی، اور جیسے معاذ دعا کرتے ہیں مجھے ویسی بھی نہیں آتی، بس میں تو یہ کہہ دیتا ہوں اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے جہنم کی آگ سے۔ بس مجھے اتنا ہی آتا ہے، جیسے ہم بھی اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو دعا مانگنی نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو کوئی بہت لمبی چوڑی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو دعا نہیں بھی مانگنی آتی جس طرح سے بھی مانگنی آتی ویسے ہی مانگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اسی دعا کے گرد تو
میری بھی اور معاذ کی بھی دعائیں گھومتی ہیں. یہی تو دعا ہے, یعنی جو ہم ساری ہی دعائیں کرتے ہیں نا, وہ اسی دعا کے گرد تو گھومتی ہیں کہ جنت کا سوال اور جہنم سے نجات. دیکھیں نا, حضرت علی نے فرمایا جتنا بھی تم اللہ کی عظمت بیان کر لو, اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے. اور جتنا بھی تم جہنم کے بارے میں جان لو, جہنم اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہے. اور جتنا بھی تم جنت کے بارے میں جان لو, جنت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لہذا ہمیں تو جتنا بھی پتہ چل جائے جہنم اس سے کہیں زیادہ خوفناک چیز ہے, اور جنت اس سے کہیں زیادہ حسین چیز ہے. تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. اور آج کل تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے, جہنم سے آزادی مل رہی ہے لوگوں کو ہر رات. سبحان اللہ. تو کہیں ہمارا نام بھی اس میں آ جائے تو ہماری پھر بڑی خوش قسمتی ہے, بس پھر ہم کامیاب ہو گئے. کیونکہ انسان بھی کسی انسان کو اگر آزاد کر دیتا ہے تو دوبارہ اس کو پکڑتا نہیں. ایک مالک غلام کو آزاد کر دینا تو دوبارہ اس کو غلام نہیں بناتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے آزاد کر دے, اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو پھر جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو یہ دعا کیجیے. اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی آتی ہے, اللہم اجرنی من النار, تو وہ کر لیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس, وہ کر لیں. یعنی یہ ساری دعائیں آگ سے نجات کی اور جنت میں داخلے کی. عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری صفت فرمائی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے, پھیر دے ہم سے. یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی کہ یہ دعائیں کرتے ہیں. ان کو اتنی پریشانی رہتی ہے. اللہ ہمیں کبھی ایسے پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ہم جہنم میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا. کبھی یہ پریشانی ایسے لاحق ہوتی ہے جیسے فقر و فاقے کی ہوتی ہے, جیسے کووڈ ہو جانے کی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, جیسے کسی بیماری سے ڈر کی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بیماری نہ مجھے لگ جائے, بھائی میں ایسا کوئی حادثہ نہ ہو جائے, بھائی میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ان چیزوں سے ہم کتنا ڈرتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس چیز سے ڈرنا ہے کہ اللہ کہیں جہنم میں ایک پل کے لیے بھی ہم نہ چلے جائیں. اور نہ صرف اپنے لیے مانگنی ہے یہ دعائیں, اپنے سب پیاروں کے لیے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مانگنی. اسی طرح آج کا جو ذکر ہے وہ سب سے افضل ذکر, سب سے افضل ذکر کے یہ بھی ایسا ذکر ہے کہ اگر یہ ہم نے کہہ دیا نا اس دنیا سے جاتے وقت تو بس پھر یقینی طور پہ جنت مل جائے گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جس کا آخری کلام یہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کس کو یہ نہیں آتا؟ بتائیں کس کو یہ نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. یہ تو ہماری بنیاد ہے, لیکن پھر بھی کتنی کمی ہے یہ کہنے کی لا الہ الا اللہ. ادھر ادھر کی باتیں سارا دن ہوتی رہتی ہیں, لا الہ الا اللہ ہی منہ سے نہیں نکلتا. تو یہ کلمہ اسی کا آخری کلمہ بن سکتا ہے جو اپنی زندگی میں اس کو بار بار دہراتا رہا, جو کہتا رہا, تو اس کو اس وقت بھی پھر یاد آ جائے گا. لیکن جس نے اپنی زندگی میں یہ کبھی کہا کبھی نہیں کہا, ہر ایک کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا, ہر مسلمان کو نہیں ہوتا. یہ نہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری زبان پہ خود ہی جاری ہو جائے. اس کے لیے دعائیں بھی کریں اور اس کی بہت پریکٹس بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے, اللہ تعالیٰ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بنا دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اس کلمے کو ہی اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا باعث بنا دے اور ہمارا آخری کلمہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.